السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے زندگی، موت اور طلاق کی مہنگائی۔ زندگی میں 3 موڑ فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ پہلا خود زندگی یعنی پیدائش، دوسرا موت۔ ان دونوں پہ انسان کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کب پیدا ہونا ہے، کس مذہب میں پیدا ہونا ہے، کس ملک میں جنم لینا ہے، والدین اور بھائی بہن کیسے ہوں گے، شکل صورت قد کاٹ مزاج مقدر وغیرہ کیسے ہوں گے، کسی بات پہ کوئی اختیار نہیں۔ یہی حال موت کا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی۔ یعنی وہی بات کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یعنی اول و آخر پلے نہیں تیلا، کر دے پھر دے میلا میلا۔ تیسرا اہم ترین موڑ ہوتا ہے شادی، جس میں بظاہر بندے بندی کی رضامندی شامل ہوتی ہے، حالانکہ اس کے متعلق بھی سیانے کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر ہی بنتے ہیں۔ اس جملے کو میں نے کبھی یوں مکمل کیا تھا کہ جوڑے تو آسمانوں پر ہی بنتے ہوں گے، لیکن طلاقیں زمینوں پر ہی ہوتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ زندگی میں 3 حادثے ہوتے ہیں، یعنی پیدائش، موت اور بیچ پہ کہیں شادی، اور طلاقیں ظاہر ہے شادیوں کے نتیجے میں ہی ہوتی ہیں۔ قارئین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا آل فال بکے جا رہا ہوں، تو اگر یہ آل فال ہے تو اس کا تمام تر کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ پنجاب حکومت کو جاتا ہے، جس کے ایک تاریخی فیصلے نے مجھے یہ کالم لکھنے پہ اکسایا ہے۔ تازہ ترین تبدیلی یہ ہے کہ حکومت نے پیدائش، موت اور طلاق سرٹیفکیٹس کے اجراء کی فیس میں 5000 تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی جینا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل۔ موت سے تو انسان ہمیشہ ہی ڈرتا ہے، لیکن اب تو موت مہنگی بھی بہت ہو گئی ہے۔ قبر اور کفن ماں دیگر اخراجات تو غریب آدمی کے ہاتھ سے پہلے ہی پھسل چکے ہیں، نکل چکے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں کسی سیانے نے خط غربت کی ڈیفینیشن بتائی کہ اس پر رینگنے والے، یعنی جو غریب ترین لوگ ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کفن دفن بھی افورڈ نہ کر سکیں۔ رہ گئی پیدائش، تو ہمارے ملک میں چائلڈ پروٹیکشن نہیں، چائلڈ پروڈکشن ہی سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ غریب آدمی کے لیے بچہ کام میں ایک ننی منی کاٹیج انڈسٹری زیادہ ہوتا ہے۔ کم سینی میں ہی انہیں کرائے پہ چلایا یا چڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے عملاً یہ رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے۔ شہروں میں ہوئے چھوٹے اور دیہاتوں میں ڈنگر چراتے اقبال کے شاہین ماشاءاللہ ہمارا فخر اور قومی احساسہ ہیں۔ میں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں مزدور بچوں پہ بہت محنت اور محبت سے ایک تصویر فیچر تیار کیا تھا، جو مجھے آج بھی ہانٹ کرتا ہے۔ میں نے اس فیچر کا عنوان رکھا تھا بچے قوم کی امانت اور قوم بددیانت۔ آج بھی صورتحال اتنی ہی بدصورت اور غیر انسانی ہے جتنی 40 سال پہلے تھی۔ تبدیلی آئی تو صرف اتنی کہ تب بچوں کے ساتھ زیادتی اتنی عام نہیں تھی، یا شاید رپورٹ ہی نہیں ہوتی تھی۔ قصہ مختصر کے بجٹ سے پہلے بروقت مختلف قسم کی عوامی سہولتوں کی فیسوں میں ریکارڈ اور کمر توڑ قسم کا اضافہ کرتے ہوئے 2 نہیں 1 پاکستان کی طرف ایک اور قدم بڑھا دیا گیا ہے۔ مبارک ہو، قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پیدائش، وفات اور طلاق وغیرہ کی فیسیں 2000 سے 5000 تک بڑھا دی گئی ہیں۔ حکومت پنجاب نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے برتھ، ڈیتھ اور ڈیورس سرٹیفکیٹس کی اجراء پہ 5000 تک کا اضافہ کرتے ہوئے اپنی کارکردگی میں 4 چاند بلکہ بزدار چاند لگا دیے ہیں۔ 60 دن سے 2 سال تک جنم دن لیٹ اندراج کی فیس 100 روپے سے بڑھا کے 2000 روپے کر دی گئی ہے، اور 2 سال بعد لیٹ اندراج کی فیس 5000 کر دی گئی ہے۔ اب ہیپی برتھ ڈے نہیں، بلکہ اس کی جگہ سیڈ برتھ ڈے گایا جائے گا۔ اور سمجھ نہیں آتی کہ جس بے روزگار کے گھر 2 بچے یا 3 بچے یعنی جڑواں توڑواں پیدا ہو گئے، اس بیچارے کا کیا حشر ہوگا۔ یہ لوگ خون نچوڑنے سے پہلے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جسم میں خون کتنا رہ گیا ہے۔ آنکھوں پہ کھوپے، عقل پہ پردے چڑھا کر ڈانگ چلا دی جاتی ہے، جس پہ نظر ثانی کرنا ضروری ہے۔ ممکن ہو تو کوئی ایسا جگاڑ لگاؤ کہ کم از کم ناداروں، غریبوں، بے روزگاروں پر تو کم سے کم بوجھ پڑے، کیونکہ ان کی اکلوتی انٹرٹینمنٹ بھی ان سے چھیننے کے در پہ ہو۔
کیونکہ انہیں تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، یا یوں کہہ لیں کہ انہیں تو اور کوئی کام بھی نہیں ملتا، اور تو اور جینیس قسم کے مسخروں نے بیرون ملک پاکستانی کے بچے کی پیدائش فیس بھی 5,000 کر دی ہے۔ حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ایسے تمام سرٹیفکیٹس کی فیس پہلے 100 روپے ہوا کرتی تھی۔ زندگی کہتے ہیں کس کو، موت کس کا نام ہے، مہربانی آپ کی، نا مہربانی آپ کی۔ بہت افسوسناک، بہت تکلیف دہ، لیکن یہ ہمارے یہاں روٹین کے معاملات ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جی نون لیگ اس حادثے کو بنیاد بنا کے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے، حکومتی وزراء سعد رفیق پہ ملبہ ڈال رہے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے جو نقصان ہو رہا ہے، کیا ایسی حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے کہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے؟ دیکھیں عقیل احمد صاحب، ہماری ایک تاریخ ہے بھائی، آپ نے بددعائیں دینی ہیں، پھانسیاں دینی ہیں تو گوروں کو دیں، انگریز کو بددعائیں دیں جو بر صغیر کو ریلوے دے گیا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ آج تک ریل نصیب نہ ہوتی، اور ظاہر ہے گڈھے پہ ایکسیڈنٹ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا۔ یہ بات میں تنگ آ کے اکتا کے کر رہا ہوں، پے در پے کتنے حادثے ہوئے، کسی میں وہ شرم، حیا، گریس، وقار، وہ ویلیوز ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، اقدار کی کمی ہے، ورنہ یہ اچھا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے کہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے، تو بھائی میرے، یہ انگریز نے آپ کو ریلوے دیا، اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ جب بر صغیر میں ریلوے ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو بر صغیر میں ہمارے جو بزرگ تھے، جب ٹریک بچھایا جا رہا تھا تو زبان زد عام یہ تھا کہ فرنگی جو ہے وہ لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارے ملک کو گھسیٹ کے انگلینڈ لے جائے۔ یہ تھی ذہنی اوقات۔ اسی لیے ماچس کی ڈبیا جتنا ملک، اتنے عظیم و شان لمبے چوڑے جس سے کئی ملک نکلے، اس پہ قابض ہو گیا۔ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ڈھیٹوں کی طرح، بے شرموں کی طرح کہ جی سازش کی۔ سازش کیا کی ہے انہوں نے؟ اور دوسرے جو پہلے قابض تھے پورچگیز وغیرہ، ان کو بھی انہوں نے ڈنڈے مار کے بھگا دیا۔ سازش، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میرے، سازش یہ اس کھیل کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو پسند کروں گا تو میں کہوں گا آپ بہت ذہین ہیں، اگر میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں میں کہوں گا سازشی۔ دیر از اے ویری تھن لائن۔ اسمارٹ پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ جائیں تو سازش کہہ لیں۔ تو وہ آپ کو ریلوے دے گئے، آپ نے کیا کیا 73 سال میں؟ آپ نے اس کی پٹڑیاں بیچیں، آپ کے حکمران، نام نہاد حکمران خاندان پہ الزام ہے انہوں نے انجن ہی بیچ دیے، ڈھال دیے فونڈریز میں۔ کل کی بات ہے کراچی میں جو پکڑا گیا، ریلوے ٹریک کے اوپر آپ نے مارکیٹس بنا لی ہیں، ریلوے گوداموں سے سریے، لوہے اور یہ کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ چوری کرایا آپ نے۔ تو ان حالات میں یہ سوچنا کہ سانے کے کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور کوئی ایسی حکمت عملی بنانا کہ آئندہ ایسے نقصانات سے، نہیں، کوئی نہیں۔ اور ابھی میں اپنا جیو کے پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھا، وہ رپورٹ کارڈ، تو میں نے اس پہ بات کی کہ جی اتنے بندے مر گئے تو فلانا، ہر جان بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ کوئی قیمتی شیمتی نہیں ہوتی، وہ مہذب ملکوں میں، ایک خاص طرح کے معاشروں میں انسانی زندگی، انسانی جان کی وہ قیمت ہوتی ہے۔ یہاں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، خدا کی پناہ، 22-24 کروڑ کی آبادی آدھی رہ جائے، آپ سمجھو کہ آپ کی فی کس آمدنی اوپر چلے گی، دگنی ہوگی۔ پر کیپٹا انکم، آبادی کم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فی کس آمدنی کا بڑھنا، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔
یہ کسامت نہیں بڑھانے کا. سو ہم وہ قیمتی جانے فلانا، کیا قیمتی شیمتی، یا نہ بچہ قیمتی، نہ بوڑھا قیمتی، نہ جوان قیمتی، کچھ بھی نہیں ہے. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. آئی حیات لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. یہ اس طرح کا ایک ماحول ہے. اس میں کیا ذمہ داریاں فکس ہونی ہیں، یا کس میں اتنی شرم حیا غیرت ہونی ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دے. یہ تو اور طرح کے، یہ تو کافروں کے ملکوں میں ہوتا ہے. کوئی تعلق نہیں. کنسرنڈ منسٹر چپ کر کے استعفیٰ دے کے معافی مانگ کے گھر چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ، یہ تو اور طرح کا قصہ ہے.